احترام سامعین کرام، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ اپنی بہت سی خوبیوں کے ساتھ ایک بڑی خوبی یہ رکھتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، حالات و واقعات کے عین مطابق ہے اور دین فطرت ہے۔ اس میں انسان کے لیے قطعاً کوئی مشقت اور تکلف نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی موقع پہ انسان کے لیے کوئی چیز باعث مشقت ہوتی ہے تو شریعت وہاں اسے رخصت دے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، خاص طور پہ وضو اور وضو کے متبادل کے طور پہ اگر پانی میسر نہ ہو تیمم کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی اصول بیان کیا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پہ کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں چاہتے، تم پہ مشکل اور مشقت پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی عبادات ہمارے لیے جائز، لازم یا مشروع قرار دی ہیں ان میں سب میں یہی حکمت ہے کہ وہ سب آسانی پہ مبنی ہیں۔ ابھی اگلے مہینے ہم ایک بہت بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں جسے قربانی کی عبادت کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بس ایک مسئلے کی میں نے کچھ وضاحت کرنی ہے۔ قربانی جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں بھیجی ہیں، اقوام بھیجی ہیں، ہر امت اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت رکھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس عبادت کو برقرار رکھا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ کا عمل ہمیشہ یہ رہا جب آپ مدینہ تشریف لائے کہ ہر سال باقاعدگی سے آپ قربانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ لیکن قربانی کی حیثیت کیا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے، اس حوالے سے فقہاء میں اختلاف ہے۔ دونوں طرح کی آراء اہل علم میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ فقہاء اسے وجوب کے درجے میں رکھتے ہیں اور کچھ ہے وہ اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ بہرحال تحقیقی روح سے ہمارا رجحان تو دوسرا ہے، سنت مؤکدہ والا، لیکن جو وجوب کا رجحان رکھتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ یہ دونوں موقف اہل علم کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک تیسری بات یہ کہ بعد اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، وہ وجوب کا ذہن تو رکھتے ہیں لیکن اب یہ واجب کیسے ہوگی کہ انسان کس حیثیت میں ہو تو یہ قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی معیار نہیں دیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قربانی کو واجب بھی کہتا ہے اور اس کے لیے ایک معیار بنا لیتا ہے، اور پھر اس معیار کی بنا پہ وہ لوگوں پہ سختی کرتا ہے کہ آپ اگر اس معیار پہ پورا اترتے ہیں جی آپ کے ہر فرد کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر کے جو بھی افراد ہیں جو اس معیار پہ پورا اتر رہے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب متعین کیا ہے۔ چاندی جو ہے وہ اس کا معیار ہے اور اسی طرح سونا ہے اس کا معیار ہے، ٹھیک ہے۔ 200 درہم اگر چاندی ہے تو آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اگر وہ پورا سال اس کے پاس موجود رہے، تو یہ چاندی کا نصاب ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور اس پہ سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ مالی نصاب ہے، اس کو انہوں نے زکوٰۃ کے قربانی کے لیے بھی لازم قرار دے دیا کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ گھر کے جس فرد کے اوپر یعنی جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قربانی کفایت نہیں کرے گی۔ بعض مفتیان حضرات نے اسپیشل اس کی وضاحت کی، ایک کلپ بھی میرے سامنے سے گزرا، اس میں بنیادی طور پہ ٹائٹل یہ دیا تھا کہ قربانی کے حوالے سے ایک غلطی جس کے لوگ عام مرتکب ہیں، اور وہ غلطی کیا ہے جی کہ ایک قربانی پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے، تو یہ غلطی شمار کر رہے ہیں جی، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی پورے اہل خانہ کے لیے کافی نہیں، یہ غلط ہے۔ گھر کا جو فرد صاحب نصاب ہے اس کو الگ قربانی کرنی ہے، خامد الگ قربانی کرے گا، اور اس کی بیوی اگر سونا رکھتی ہے، چاندی رکھتی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، کرنسی کی صورت میں صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اب اس کے لیے دلیل کیا پیش کر دی؟ ایک روایت ہے جس کی صحت اور ذوق میں بھی اختلاف ہے، راجح یہی ہے کہ موقوفاً وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس میں جا کر کے چونکہ اس میں بھی نصاب کی بات نہیں ہے تو آگے جا کر کے چونکہ بیس کوئی نہیں ہے نا، تو اب کہتے ہیں جی آپ یوں کہہ لیجئے، فقہاء نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے،
تو ایک آدمی کے پاس اگر ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال ہے، اس سے قرض وغیرہ اور جو لینے دینے والے معاملات ہیں وہ منہا کر دیے جائے، اس کے بعد اگر آپ فرض کریں اس کے پاس 50-60 ہزار روپے ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ جتنی مہنگائی ہے 50-60 ہزار میں کوئی مقبول بکرا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑی یعنی کہ نا قربانی میں تو آپ شرکت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ قربانیاں جو ہیں وہ چھوٹے جانور کی جاتی ہیں۔ تو بھائی یہ معیار ہی نہیں ہے، جب آپ نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے تو عمارت بھی غلط ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، اور یہ خام خواہ کا تشدد ہے جو امت کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب بے شمار روایات ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی ایک پورے گھرانے کے لیے کافی قرار دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عام قربانیاں ایسی تھی۔ میں چند روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والے سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے صحابی کو حکم دیا بھی ایک مینڈا لے کے آؤ، ایک مینڈا ہے، اور آپ نے اس کی کچھ شرائط بتائیں کہ بھئی وہ بیٹھتا بھی سیاہی میں ہو، چلتا بھی سیاہی میں ہو، دیکھتا بھی سیاہی میں ہو، مطلب یہ کہ اس کے پاؤں، پیٹ اور سینہ سیاہ ہونے چاہیے، یعنی اس طرح کا وہ مینڈا ہونا چاہیے۔ صحابی وہ مینڈا لے آئے، پھر آپ نے ماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ حلم بالمدیہ، چھری لاؤ۔ وہ لے کے آئیں تو آپ نے فرمایا اس کو اچھی طرح اشکیزیہا بحجر، اس کو اچھی طرح تیز کر لو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو پکڑا، آپ اس کو ذبح کرنے لگے تو آپ نے پھر یہ دعا کی ہے قربانی کے موقع پہ، اللہم بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم ضحبی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ ایک قربانی آپ کی طرف سے بھی، آپ کے اہل خانہ کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے آپ کر ایک قربانی ہے۔ اسی طرح عطا بن یسار رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ، سوال پہ غور کیجئے کہ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت میں قربانیاں کیسی ہوتی تھی، آپ کتنی قربانی کیا کرتے تھے؟ تو میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا، فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضحی بالشاة عن وعن اہل بیتی، کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری کرتا تھا، فیأکلون ویطعمون، وہ خود بھی اس کو کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے، ثم تباہ الناس فصار کما ترى، اب اس کے بعد لوگوں نے دیکھا دیکھی زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ فخر و مباحات کا جو منظر ہے وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا دیکھی ہے جی وہ ایک قربانی کر رہا، ہم نے دو کرنی، وہ دو کر رہا، ہم تین کرنی، پتہ چلے جی اللہ نے اگر ہمیں مال دیا تو ہم اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو سریحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حملنی اہلی علی الجفا بعدما علمت من السنہ، وہ کہتے ہیں مجھے سنت کا پتہ ہے، اس کے باوجود میرے اہل خانہ نے نا مجھے زیادتی پہ مجبور کیا، زیادہ قربانیاں کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کان اہل البیت بالشاۃ والشاتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر اہل خانہ جو ہیں وہ ایک یا دو بکریوں کی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے فخر و مباحات کی وجہ سے ماحول ایسا بنا دیا کہ اگر ہم ایک بکری کی قربانی پہ اکتفا کرتے ہیں والآن یبخلنا جیراننا، ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل اور کنجوس ہونے کا تانا دیتے، اس وجہ سے یعنی کہ زیادہ قربانیاں کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ انہوں نے عہد رسالت پایا، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ان کی روایت ذکر کی ہے، ان کی والدہ سیدہ زینب بنت حمید ان کو لے کر کہیں چھوٹے بچے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ ان سے بیعت لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صغیر، بھئی یہ تو بھی بچہ ہے، بچے سے کیا بیعت لی جائے، تو آپ نے سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا، ان کے لیے دعا کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اب ان کا یہ عمل ذکر کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ جو تھے کان یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، عبداللہ بن ہشام ان کا طرز عمل اور معمول تھا، یہ ہمیشہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے ہیں۔
یہی روایت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر، امام بہقی نے بہقی کے اندر ذکر کی ہے، اور یہ مرفوعاً ہے۔ شیخ البانی اگرچہ اس کو کمزور کہتا ہے، لیکن دیگر اہل علم اس کو مرفوع روایت کو بھی صحیح کہتے ہیں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرات گرامی کئی ایک روایات ہیں، یہ میں نے یعنی کہ چند روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک قربانی ایک پورے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر اللہ نے استطاعت دیا تو دو کر لیں۔ ویسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو قربانی ان حوالے سے آپ کی مختلف روایات دیکھی ہیں، مجھے دو سے زائد آپ کی قربانیاں نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو عام معمول تھا حجۃ الوداع کے موقع میں حج کی قربانی ہدی کہلاتی ہے، وہ ہدی ہے، ہدی میں آپ نے 100 اونٹ ذکر کی ہیں، لیکن عام قربانیوں میں آپ کا معمول زیادہ سے زیادہ دو ہے۔ آپ نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک دفعہ گائے بھی ذبح کی ہے، تو یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے زیادہ بھی کرنی دو کر لیں، لیکن اس سے بڑھ کے سنت پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ کی گنجائش ہے آپ قربانی ڈونیٹ کریں، لوگوں کو لے کر کے دیں، تو یہ زیادہ قربانیاں، یا خاص طور پہ جو میں آپ کو وضاحت دینا چاہتا تھا کہ یہ جو ہر ایک پہ لازم قرار دینا کہ بیوی اگر وہ تھوڑا سا استطاعت رکھتی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے۔ میرے ایک دو دوست ہیں تو انہوں نے بھی، ان کی اہلیہ ہے وہ کچھ پڑھی ہوئی مدرسے کا، تو وہ کہنے لگے جی میری بیوی میری جان نہیں چھڑ دی، بڑا سمجھایا، اس کے پاس 1 تولہ زیور ہے، تو میں نے کہا چلیں اگر آپ کے بقول آپ کی فقہ کے مطابق نصاب اگر شرط ہے تو 1 تولہ نصاب تو کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں جی، وہ کہتے نہیں اس میں فراخی آ جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ من وجد سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس بندے کے بعد استطاعت۔ اب مفتی صاحب نے بھی وضاحت یہی کر دی کہ اگر آپ کے پاس اخراجات نکال کر کے 50-60 ہزار ہے تو قربانی لازم ہو گئی۔ اب وہ یعنی کہ دوست کی اہلیہ نے کہی مفتی صاحب کی بات سنی ہے، تو اب اس نے گھر میں پھڈا ڈالا ہے کہ میرے کو چونکہ 1 تولہ زیور ہے گا لہذا میری طرف تانوں قربانی کرنی بیٹھ۔ ایک اور دوست ہے میرے، یہ میرا یعنی کہ خود پیش آیا واقعہ ہے، تو ان کو کہنے لگے بڑا یعنی ایموشنل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کو اپنی بیوی سے پیار ہے اور اتنے تعلقات ہیں، آپ اکیلے ثواب لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی قربانی کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی نہیں کرتے۔ میری بیوی ہے، میں اتنی دیر سے جب سے مجھے پتا چلا بھائی میں اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، محبت کا تقاضا ہے بھائی، محبت کا تقاضا اپنی جگہ پہ ہے، شرعی تقاضے اپنی جگہ پہ، تو اس طرح کر کے ایموشنل کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ بھائی بات یہ ہے شریعت اپنی جگہ پہ، عبادت اپنی جگہ پہ، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو کرے۔ اب دوسری دلیل وہ صاحب یہ دے رہے تھے کہ دیکھیں جی ایک عبادت دوسری کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، لہٰذا ہر بندے کو الگ الگ عبادت کرنی ہے، تو آپ کی قربانی الگ ہے دوسرے کی قربانی الگ ہے۔ تو ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے کہ جب یہی اصول ان کے اپنے گھر میں آتا ہے تو پھر طویل کر دیتے امام صاحب جب یعنی کہ ہمارا یہ قرآن و حدیث کی روح سے الحمدللہ یہ موقف ہے کہ ہر آدمی کے لیے جو بندہ نماز میں وہ اکیلا ہے، وہ باجماعت ہے، وہ نفل ہے، فرد ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، ہر بندے کے لیے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی قرات لازم ہے، ٹھیک ہے۔ امام کی قرات اس کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ اگر امام ہے تو امام کی قرات مقتدیوں کو بھی کافی ہے۔ وہاں امام کی عبادت مقتدیوں کے لیے کافی ہے، اور یہاں کہتے ہیں نہیں جی آپ کی الگ عبادت ہے ان کی الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے بھائی، اپنے اصول پہ آپ قائم رہیں۔ تو جب اصل بات یہ ہے کہ یہ تو قیاسات ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیا ہے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد کا یہ عمل ہے، تو پھر یہ قیاسات اجتہادات کو مانا نہیں رکھتے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، دین ہمارا آسانی کے اوپر قائم ہے، تو خام کا یعنی یہ دین کے اندر تکلف تشدد بعد اہل علم نے اپنے اجتہادات سے پیدا کی ہے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ قربانی کریں، آپ کے پاس استطاعت ہے ضرور کریں، اور یہ جو روایت ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے قربانی نہ کرے ہمارے عیدگاہ میں نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، استخفاف کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ جس طرح آج کل کے متجددین ہیں وہ نعوذ باللہ قربانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ ان کے لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے قربانی تو شاید کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یعنی کہ نا وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے، اس کے لیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔